بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی اور آج میں آپ کو ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ویڈیو ہاروت اور ماروت کے ٹاپک کا پارٹ 3 ہے، اور آج ہم دیکھیں گے کہ جن لوگوں نے ہاروت و ماروت سے وہ علوم سیکھے تھے ان کے ساتھ بالآخر ہوا کیا تھا، آگے چل کر کیسے وہ لوگ سیکرٹ سوسائٹیز کے اندر تبدیل ہو گئے، اور آج اس وقت وہ دنیا کے اندر کن کن شکلوں میں رہ رہے ہیں۔ آج کی ویڈیو ان ہزاروں سالوں کی ایک دلچسپ داستان ہے کہ جو ہاروت و ماروت سے لے کر اب تک ہمارے درمیان گزرے ہیں، اور ویڈیو کے آخر میں آپ یہ دیکھ کر تھوڑے سے حیران بھی ہوں گے کہ کس طرح وہ سیکرٹ سوسائٹیز اپنے علوم کے ساتھ یہاں ہمارے علاقے تک بھی پہنچ گئے تھے۔ آج کی ویڈیو کسی تھرلر سے کم نہیں ہونی، لیکن جو بات اسے سب سے زیادہ اہم بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں موجود تمام کردار، جگہیں اور واقعات حقیقت پر مبنی اور تاریخ میں درج ہیں۔ تو چلیں آئیں پھر شروع کرتے ہیں ہم آج کی ایک کیس، لیکن سب سے پہلے میرے پیارے اور آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اور میری دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، تمام معصوم بچوں، بے زبان جانوروں اور ہمارے گھروں میں اگے پودوں اور درختوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ جون کا مہینہ ویسے ہی گرم ہوتا ہے، لیکن آج کل جس موسمی پیٹرن سے ہم گزر رہے ہیں، فزکس کی زبان میں اسے ہیٹ ڈوم کہتے ہیں، یعنی گرمی کا گنبد، اور ہیٹ ڈوم کے دوران گرم ہوائیں زمین کے بہت زیادہ قریب آ جاتی ہیں۔ ایسے میں پرندے اور کمیونٹی اینیملز، یعنی کہ وہ جانور جو ہمارے گلی محلوں میں رہتے ہیں، ان کا خاص خیال رکھیں، ان کے لیے کھانا اور پانی ضرور ڈال دیا کریں، وہ بھی آپ کے لیے دعا کریں گے۔ بائی دا ویز، ایک بات کہ پچھلی قسط کے کمنٹس میں بہت سے فیملی ممبرز نے ایک سوال سب سے زیادہ پوچھا تھا کہ میں نے ایک سرٹن کتاب کا نام سینسر کیوں کر دیا۔ دیکھیں، جس کتاب کی میں بات کر رہا تھا وہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ دنیا کے سب سے خطرناک ترین علوم کی ایک کتاب ہے۔ اس کا مطالعہ انسان کو روحانی اور نفسیاتی طور پر تباہ کر سکتا ہے۔ مثلاً کچھ عرصہ پہلے عرب میں ایک کیس رپورٹ ہوا تھا کہ جہاں کسی یونیورسٹی کے طالب علم کو انٹرنیٹ پر اس کتاب کا ایک اوریجنل عربک ورژن مل گیا۔ اس نے کتاب کو کھولا، اور اگرچہ وہ ان چیزوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ان جملوں میں کوئی اثر بھی ہے، اس نے کتاب میں لکھی کوئی عبارت دھیمی آواز میں 2 یا 3 مرتبہ پڑھی، مگر کچھ دیر بعد اس کا کمرہ اچانک سے انتہائی ٹھنڈا ہو گیا، حتیٰ کہ اپنے انٹرویو میں اس نے بتایا تھا کہ مجھے اپنے سانس کی بھاپ تک دکھائی دینے لگی تھی، اور پھر ماحول میں اچانک سے ایک عجیب سرانڈ پھیل گئی کہ جیسے چمڑے اور گلے سڑے گوشت کی ہوتی ہے، اور اس کے بعد تو پھر اسے اپنے کمرے میں کبھی شیر دکھائی دینے لگا اور کبھی کالے کتوں کا ایک جھنڈ۔ ساری رات وہ لڑکا یوں ہی پیرالائز پڑا، یہ ہولناک مناظر دیکھتا رہا، اور پھر کئی ہفتوں تک اس کا علاج چلتا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اپنی مشہور کتاب المقدمہ میں ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب کی ہولناکی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اس میں لکھے عملیات کرنے کے لیے انسان کو ہفتوں اندھیرے میں تنہا رہنا پڑتا ہے، مخصوص خوشبوئیں جلانی پڑتی ہیں اور عجیب کلمات ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اس شدید تنہائی اور دھوئیں کی وجہ سے دماغ کا کیمیکل بیلنس برے طریقے سے افیکٹ ہوتا ہے، اسے وہم ہونے لگتے ہیں، اور انسان شدید سکیزوفینیا اور ہیلوسینیشنز کا شکار ہو کر پاگل ہو سکتا ہے۔ لہٰذا میری پیاری یوٹیوب فیملی، جیسے آپ کو میری کیئر ہے، اسی طرح میں بھی آپ کی کیئر کرتا ہوں، اور اس طرح کی کتابوں کو پڑھنا انٹرٹینمنٹ یا ایڈونچر نہیں، بلکہ سیدھا اپنی ذہنی اور روحانی موت کو دعوت دینا ہو سکتا ہے۔ تجسس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اور بڑے کہتے ہیں کہ کچھ دروازے ہمیشہ بند ہی رہنے چاہیے۔ لہٰذا دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ اوکے، پچھلی 2 قسطوں کے دوران ہم نے انتہائی تفصیل کے ساتھ دیکھا تھا کہ ہاروت و ماروت کب، کیوں اور کیسے بیبلون میں اتارے گئے تھے، اور یہ کہ ان پر کون کون سے طاقتور علوم نازل کیے گئے تھے۔ چنانچہ آج ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے ایک ایسی سلطنت کے ذکر سے کہ جو اتنی طاقتور نکلی کہ اس کے سامنے یہ تمام علوم بھی گھٹنوں کے بل گر گئے تھے، اور وہ سلطنت تھی مملکت حضرت سلیمان علیہ السلام۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، مجھے ایک ایسا ملک عطا فرما دے کہ جو میرے بعد اور کسی کو بھی حاصل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، اور سلیمان علیہ السلام کو نہ صرف انسانوں بلکہ جنات، شیاطین، پرندوں اور ہواؤں کے اوپر بھی تسلط دے دیا گیا۔ پرندے آپ کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، انسان آپ کے حکم پر چیزوں کو ہزاروں میل دور سے ٹیلی پورٹ کر لیا کرتے تھے، ہوائیں آپ کے حکم پر آپ کے تخت کو اٹھا لیا کرتی تھی، تانبے کا چشمہ آپ کے حکم پر بہا کرتا تھا۔ یہ تمام واقعات قرآن حکیم میں مختلف صورتوں کے اندر واضح موجود ہیں، اور انہی معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنات اور شیاطین آپ کے ماتحت کر دیے گئے تھے، اور سورہ سبا کے مطابق وہ آپ کے لیے ایسی ایسی تعمیرات کیا کرتے تھے کہ جو عام انسانوں کے لیے ناممکن ہوتی تھی۔ مثلاً بڑے بڑے عظیم الشان قلعے، دیو ہیکل مجسمے، تالابوں کے جتنے بڑے بڑے پیالے اور چولہوں کے اوپر جمی ہوئی مضبوط بڑی دیگیں۔ اور انہی بڑی بڑی تعمیرات میں سے ایک تعمیر تھی ہیکل سلیمانی کی عظیم الشان عمارت۔ ہیکل سلیمانی بنی اسرائیل کی سب سے مقدس جگہ تھی، اور آج سے آلموسٹ 3000 سال پہلے جب سلیمان علیہ السلام نے اسے بنوایا تو ایگزیکٹلی یہی وہ جگہ تھی کہ جہاں ہیکل کے سب سے مقدس چیمبر میں سب سے مقدس جگہ کے اوپر ان کی سب سے مقدس ریلک یعنی تابوت سکینہ رکھی ہوتی تھی، اور اسی تقدس کی وجہ سے اس جگہ کا نام آج بھی القدس یا بیت المقدس لیا جاتا ہے۔ اب چونکہ ہیکل سلیمانی سلیمان علیہ السلام کا سب سے بڑا تعمیراتی پروجیکٹ تھا، اس لیے زیادہ تر مفسرین اسے جنات ہی کی تعمیر قرار دیتے ہیں، اور پھر تالمود کی سب سے پرانی تفسیر یعنی مدراش میں بھی ایک انتہائی مشہور واقعہ ہے کہ کس طرح سلیمان علیہ السلام نے ایک انتہائی طاقتور جن آشمودائی کو حکم دیا تھا کہ وہ پتھروں کو اس طرح کاٹنے کا ہنر بتائے کہ لوہا چلنے کی آواز تک نہ آئے۔ بڑی حیرت انگیز اور دلچسپ تفاصیل ہیں، لیکن سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے یہ معجزات کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے تھے، دیکھ کر کچھ لوگوں کے دل میں یہ سوال پیدا ہو گیا کہ اس عظیم طاقت کا آخر راز کیا ہے؟ کیا یہ کوئی پوشیدہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سلیمان علیہ السلام جنات کو کنٹرول کر رہے ہیں؟ اور پھر غیب کا تجسس۔ یہ بات انسانی فطرت میں ہے کہ پوشیدہ چیزوں، رازوں اور غیر معمولی چیزوں کی طرف انسان ذرا جلدی اٹریکٹ ہو جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس وقت جنات اور ان جیسی مخلوقات چھپے ہوئے نہیں بلکہ انسانوں کے سامنے چل پھر رہے تھے، لیکن حکم وہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا مان رہے تھے۔ لہٰذا بنی اسرائیل کے کچھ لوگ یہ جھوٹا الزام لگانے لگ گئے کہ یہ سب معاذ اللہ وہ کسی خفیہ علم کے ذریعے کر رہے ہیں، اور اسی الزام سے اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آیت نمبر 102 میں بری کیا ہے کہ وما کفر سلیمان۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی یہی مانتے رہے کہ یہ کوئی معجزات نہیں بلکہ کسی طاقتور علم کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے بھی اس طاقت کو ریورس انجینئر کرنے کی کوشش کی، مثلاً ہواؤں، جانوروں اور جنات کو کنٹرول کرنے کے معجزات۔ بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے ان معجزات کی ایک ڈارک کاپی تیار کرنے کی کوشش کی۔ سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، ان کی مہر کہ جو ان کی بادشاہت کی علامت تھی، اس گروہ نے اس انگوٹھی کی طرز پر نقش، تعویذات، طلسم اور اپنے سجلز بنانا شروع کر دیے۔ ان کے اسی ایکٹ کو آیت 102 اسی طرح بتاتی ہے کہ ملک سلیمان میں شیاطین جادو پریکٹس کرنے لگ گئے تھے۔ وہ لوگ چمڑوں، ہڈیوں اور دھاتوں کے اوپر ایسے نقوش بناتے کہ جن سے جنات اور دوسری مخلوقات کو اپنا غلام بنا سکیں، اور یہ وہ دور تھا کہ جب یہ کالے علوم تاریخ میں اپنے عروج پر جا پہنچے تھے، اور سلیمان علیہ السلام کے خدائی سلطنت کے مقابلے میں انہوں نے بھی اپنی ایک ڈارک امپائر تیار کرنا شروع کر دی۔ ان لوگوں کا جادو صرف منتر پڑھنے والا نہیں ہوتا تھا، بلکہ جیسا اس سورہ فلق کی 4 آیت میں آتا ہے کہ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، یعنی کہ میں گرہ لگا کر ان میں پھونکنے والیوں کے شر سے بھی اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جادوگروں کے جادوئی ایکٹس صرف منتر پڑھنے کا نام نہیں، بلکہ ان کے باقاعدہ ریچولز بھی ہوا کرتے تھے کہ جن میں گروہ کا لگائے جانا، نقوش کا لکھے جانا، لکھے ہوئے کلمات، قربانی دمار رسومات اور مختلف سمبولک ایکٹس
وغیرہ یہ سبھی کچھ شامل ہوتے تھے۔ اب کیا ہوا کہ جب سلیمان علیہ السلام کو ان جادوگروں اور ان کے کالے علوم کا علم ہوا تو آپ نے سلطنت کے کونے کونے میں، بالخصوص بیبلون، شام اور مصر کے علاقوں میں جادوگروں اور کاہنوں کے اڈوں پر چھاپے پڑوا دیے۔ چمڑے کے وہ تمام تومار، سکرولز، مٹی کی تختیاں، ہڈیوں پر لکھے گئے طلسم اور سجلز وغیرہ کو ضبط کروا لیا۔ یہ کوئی عام کتابیں نہیں، بلکہ اس دور کا آپ یوں کہہ لیں کہ سب سے بڑا ڈارک ویب تھا کہ جسے شٹ ڈاؤن کرنا تھا۔ چنانچہ جب یہ سب کچھ ایک جگہ اکٹھا ہو گیا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اسے ایک بڑے صندوق کے اندر اکٹھا کر کے اپنے تخت کے نیچے دفن کروا دیا۔ اوکے، یہاں پر ایک انتہائی اہم سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے آخر اس سب کو ڈسٹروائے کیوں نہیں کروایا، جلوا کیوں نہیں دیا، جیسا کہ ہم سب ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ آخر کیا وجہ تھی کہ آپ نے اسے آگ یا پانی کے ذریعے ڈسٹروائے نہیں کروایا؟ دیکھیے، پانی یا سمندر میں نہ پھینکوانے کی وجہ تو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ سمندر سے چیزیں بہت آسانی کے ساتھ ریکور ہو سکتی ہیں۔ الانبیاء آیت نمبر 82 سے پتہ چلتا ہے کہ شیاطین سلیمان علیہ السلام کے حکم سے سمندروں میں غوطے لگایا کرتے تھے اور تہوں سے ان کے لیے عجیب و غریب اور حیرت انگیز چیزیں نکال لایا کرتے تھے۔ تو سمندر میں نہ پھینکوانے کی وجہ تو بہت واضح ہے کہ وہاں سے ان کتابوں کو شیاطین فوراً ریکور کر لیتے تھے، لیکن آگ میں کیوں نہیں جلوا دیا؟ اس سوال کے دو جواب ہیں۔ پہلا یہ کہ اوکلٹ اور قدیم جادوئی دنیا میں آگ تباہی نہیں بلکہ ٹرانسفارمیشن اور ریلیز کا ایک ذریعہ مانی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ جادوگر تو آگ کی باقاعدہ پوجا کرتے ہیں اور آگ ہی کے ذریعے وہ لوگ شیاطین اور جنات کو سمن بھی کرتے ہیں، کیونکہ جنات کی اپنی تخلیق بھی آگ ہی سے ہوئی ہے۔ تو یہ ممکن تھا کہ ان کتابوں کو جلائے جانے کے ساتھ ہی ان کے ساتھ منسوب شیاطین آگ کے ذریعے مکمل طور پر آزاد ہو جاتے، انسانی ڈیمینشنز اور معاشرے میں داخل ہو کر پہلے سے کہیں زیادہ تباہی پھیلا دیتے، یا ایک مرتبہ پھر سے جادوگروں اور کہانوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے۔ لیکن اس کے برعکس کتابوں کا مٹی میں دفن کرنا اور پھر ان کے اوپر اللہ کے ایک بزرگ نبی کا تخت رکھ دینا، اس ڈارک انرجی کو ایک طرح سے ایک میٹا فزیکل جیل کے اندر قید کر دینے کے مترادف تھا۔ ایک طرح کا فیراڈے کیج امیجن کریں۔ ایئر 1836 میں ایک مشہور سائنسدان مائیکل فیراڈے نے ایک ایسا کیس بنایا تھا کہ جس کے اندر پہنچ کر ہر قسم کی لہریں کام کرنا چھوڑ دیتی تھیں، ہر طاقت کمزور ہو جاتی تھی۔ تو یہ ممکن ہے کہ آگ سے ان طلسمات یا سجلز کو مزید طاقت مل جاتی، لیکن تخت کے نیچے قید ہو کر ان کی انرجی کمزور پڑ جاتی تھی۔ اور وہ صندوق بھی کوئی عام صندوق نہیں تھا، کیونکہ کچھ روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جب کوئی شیطان اس صندوق کے قریب بھی جانے کی کوشش کرتا تو اس کا جسم جل جایا کرتا تھا۔ لیکن آگ میں نہ جلانے کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ سن کر آپ شاید تھوڑا سا حیران بھی ہوں، لیکن بعض اوقات کسی چیز کو جلا دینا ایک مکمل حل نہیں ہوتا۔ ذرا غور کریں کہ آج ایک کتاب کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں کاغذ اور گتے سے بنی کتابیں آ جاتی ہیں، لیکن اینشنٹ ٹیکسٹ صرف اور صرف کاغذ پر ہی لکھا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اکثر اوقات وہ چیزیں چمڑوں، تختیوں، پتھروں، لکڑیوں یا مختلف قسم کی دھاتوں پر بھی لکھی جاتی تھیں۔ کتاب کا لفظ قدیم دنیا میں کسی بھی لکھے ہوئے مواد کے اوپر اپلائی ہو سکتا ہے، لہٰذا بہت ممکن ہے کہ آگ میں ڈال دیے جانے کے باوجود بھی وہ مٹیریل ختم نہ ہوتا ہو۔ مثلا نینوا کا ایک بادشاہ تھا اشوربانی پال۔ جب 612 BC میں نینوا تباہ ہوا اور بادشاہ کے محل کو آگ لگا دی گئی، تو اگر اس محل میں ہماری آج کل کی عام کاغذ اور گتے کی کتابیں ہوتی تو یقیناً وہ جل کر خاکستر ہو جاتی، لیکن بادشاہ کی کتابیں کاغذ پر نہیں بلکہ مٹی کی تختیوں پر لکھی ہوئی تھیں، اور آگ نے انہیں جلایا نہیں بلکہ پکا کر اور بھی مضبوط کر دیا، بالکل ویسے ہی کہ جیسے آگ مٹی کی کسی اینٹ کو پکا دیتی ہے، اور وہ تختیاں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آج تک کے لیے محفوظ ہو گئیں۔ اسی طرح جب 79 عیسوی میں آتش فشاں پھٹنے سے پومپئی اور ہرکیولانیم کے شہر تباہ ہوئے تھے، تو اس وقت ہرکیولانیم کے ایک رومن گھر کے اندر، کہ جس کا مالک شاید کتابوں کا بہت شوقین تھا، اس کے گھر میں کچھ پپائرسز رکھے تھے، تو آتش فشاں کی حرارت نے ان پپائرسز کو جلایا نہیں بلکہ انہیں کاربنائزڈ کر دیا۔
وہ پاپائرسز کوئلے جیسے سیاہ نازک سلنڈرز کی شکل اختیار کر گئے اور آج کی جدید AI ٹیکنالوجی کے ذریعے ان پاپائرسز کو دوبارہ سے پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو حاصل کلام یہ کہ ضروری نہیں کہ ہر لکھے ہوئے مواد کو آگ تباہ کر دے۔ کاغذ، چمڑا اور لکڑی وہ تو جل ہی جائیں گے، لیکن اگر وہ کتابیں مٹی کی تختیوں اور دھاتوں کے اوپر لکھی ہوئی تو وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گی۔ تو یہ کچھ وجوہات تھیں کہ ان کتابوں کو جلایا نہیں بلکہ دفنایا گیا تھا۔ اور تخت ہی کے نیچے کیوں؟ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی پوری سلطنت میں آپ کا تخت ہی وہ واحد جگہ تھی کہ جو ہر وقت ایک کڑے پہرے میں رہتی تھی۔ جس جگہ سلیمان علیہ السلام خود تشریف فرما ہوتے، ناممکن سی بات تھی کہ کوئی بھی انسان، جن یا شیطان اس تخت کے قریب بھی پھٹک سکتا۔ اور پھر یہ جادوگروں کے لیے ایک سمبولک پیغام بھی تھا کہ جن کتابوں کو تم طاقت کا سب سے بڑا ذریعہ مانتے ہو، وہ کتابیں سچے نبی کے قدموں کے نیچے دفن ہیں۔ ان تمام شیطانی قوتوں کے اوپر اللہ کا دیا ہوا سچ غالب آ چکا ہے۔ لیکن پھر ایک دن آیا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور آپ کی وہ عظیم سلطنت کہ جو ایک نبی کے پاس رہتے ہوئے انتہائی کنٹرول تھی، عام انسانوں کے پاس آتے ہی بکھرنا شروع ہو گئی۔ سلطنت 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی۔ اب شیاطین اس بات کے انتظار میں تھے کہ کب ان کتابوں کو تخت کے نیچے سے ریکور کیا جائے۔ خود تو وہ صندوق کے پاس جا نہیں سکتے تھے، لہٰذا انہوں نے سہارا لیا گناہ گار انسانوں کا۔ سلیمان علیہ السلام نے تو اپنی ڈیوٹی مکمل کر دی کہ سلطنت سے ان کتابوں کا صفایا کر دیا۔ شیاطین کو بھی آپ نے قید کروا دیا۔ مثلا آپ کو یاد ہے سخر کہ جس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی چرانے کی کوشش کی تھی؟ ہم نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر بات بھی کی تھی کہ کیسے سلیمان علیہ السلام نے اسے زنجیروں میں جکڑوا کر سمندر کی تہوں میں پھینکوا دیا تھا۔ لیکن جس چیز کو دنیا کی کوئی زنجیر نہیں جکڑ سکتی وہ ہے انسان کی فری ول۔ سلیمان علیہ السلام کے بعد اب باقی انسانوں کا ٹیسٹ تھا کہ وہ کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں، کتابوں سے دور رہنے کا یا پھر ان کی طرف مائل ہونے کا، اور انسانوں نے انتخاب کیا کتابوں کی طرف مائل ہونے کا۔ انہوں نے تخت کے نیچے کھدائیاں کر کر کے ان کتابوں کو دوبارہ سے باہر نکالنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ کتابیں باہر آئیں، بنی اسرائیل کے کاہنوں اور سرداروں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ یہ تو ہمارے پاس طاقت کا ایک خزانہ آ گیا ہے۔ توریت کو نظر انداز کر کے بنی اسرائیل کا ایک خاص گروہ ایک مرتبہ پھر سے ان علوم کے پیچھے پڑ گیا، ایگزیکٹلی ویسے ہی جیسا کہ آیت 102 بتاتی ہے کہ اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیچھے کر دیا کہ جیسے وہ اسے جانتے ہی نہ ہو، اور اس چیز کے پیچھے پڑ گئے کہ جسے شیاطین سلیمان کے دور میں پڑھا کرتے تھے۔ اگلے 350 سال تک بنی اسرائیل انہی کتابوں کو پریکٹس کرتے رہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز میں ضرور کلیریفائی کرنا چاہوں گا کہ حدیث نبوی میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے معاملات تو ہوتے ہی انبیاء کے ہاتھوں میں تھے۔ جب ان کا کوئی نبی وفات پا جاتا تو دوسرا نبی ان کی جگہ فوراً آ جاتا تھا۔ تو پھر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے انبیاء کے موجود ہوتے ہوئے بھی وہ لوگ ان علوم کو کیسے پریکٹس کر پا رہے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ایک بڑا ہی عجیب پیٹرن ملتا ہے۔ ظاہری طور پر وہ لوگ شریعت کی بہت زیادہ پابندی کرتے تھے، ہیکل کے اندر قربانیاں بھی دیا کرتے تھے، انبیاء علیہم السلام کی بات بھی سنا کرتے تھے، لیکن ان کا ایک مخصوص گروہ، وہ گروہ کہ جو حد سے زیادہ طاقت چاہتا تھا، شریعت کے بالکل پیرالل میں انہوں نے اپنا ایک خفیہ مذہب بنا لیا تھا۔ عوام اور انبیاء کرام کے سامنے وہ لوگ توریت کی بات کرتے، لیکن رات کے اندھیرے اور بند کمروں میں داخل ہوتے ہی وہ لوگ ان قدیم علوم کو پریکٹس کرنا شروع کر دیتے تھے۔ پھر ایک اور چیز پر غور کریں کہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اپنے انبیاء کو ناحق قتل بھی کیا کرتے تھے۔ تو اس سرکشی کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب کوئی نبی انہیں اس منافقت اور کالے علوم سے روکنے کی بات کرتا تو وہ بات سننے کے بجائے یا تو انہیں ملک بدر کر دیتے یا پھر انہیں شہید کر دیتے۔ ان علوم کی وہ کتابیں اب محض کتابیں نہیں بلکہ طاقت کا ایک نشہ بن چکی تھیں کہ جس کا اثر ان کے خون میں بہت گہرائی تک جا چکا تھا۔ اور جس طرح سے اکثر ایڈکشنز ہوتی ہیں کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ سراسر غلط ہے، لیکن اس چیز کا ایڈکشن انہیں چھوڑنے نہیں دیتا۔ لہٰذا 350 سال تک بنی اسرائیل
یہی کچھ ہی کرتے رہے، حتیٰ کہ بیبلونین بادشاہ بخت نصر نے یروشلم کے اوپر حملہ کر دیا۔ اس نے ہیکل سلیمانی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اس کا سارا سونا اور خزانہ لوٹ کر اپنے ساتھ بیبلون لے گیا۔ اور بائی دی ویز یہی وہ وقت تھا کہ جب تابوت سکینہ کو لوگوں نے آخری مرتبہ دیکھا تھا۔ وہ دن اور آج کا دن کسی کو نہیں پتا کہ تابوت سکینہ گیا تو آخر گیا کہاں۔ بہرحال مال و دولت اور خزانوں کے ساتھ ساتھ بخت نصر ہزاروں یہودیوں کو غلام بنا کر انہیں بھی اپنے ساتھ بیبلون لے گیا۔ لیکن اس پوائنٹ پر پہنچ کر یہ داستان ایک عجیب موڑ اختیار کرتی ہے۔ بنی اسرائیل کے قیدیوں کے ساتھ یہ علوم ایک مرتبہ پھر سے اس سرزمین پر پہنچ گئے کہ جہاں سے وہ اوریجنیٹ ہوئے تھے، یعنی بیبلون، ہاروت اور ماروت کی سرزمین۔ بنی اسرائیلی کہانوں کے پاس ان کے اپنے ڈارک علوم تھے اور بیبلونین کہانوں کے پاس ان کے اپنے ڈارک علوم، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب ان دونوں علوم کے درمیان ایک کائناتی ملاپ ہو گیا اور نئی نئی اقسام کے جادو وجود میں آ گئے۔ 70 سال تک بنی اسرائیلی بیبلون میں رہے، اور یہ 70 سال خفیہ علوم پریکٹس کرنے والوں کے لیے ایک یونیورسٹی کا دور ثابت ہوئے۔ اور بعد میں جب وہ لوگ بیبلون سے آزاد ہو کر یروشلم واپس آئے تو اس مرتبہ ان کے علوم پہلے سے کہیں زیادہ طاقتور ہو چکے تھے، کیونکہ اب ان کتابوں کے ساتھ بیبلونین علوم بھی شامل ہو گئے تھے۔ بہرحال وقت گزرتا چلا گیا اور تاریخ کا پہیہ ایک مرتبہ پھر سے گھوما۔ رومن ایمپائر عروج پا گئی، یروشلم پر ایک مرتبہ پھر سے حملہ ہو گیا۔ لیکن اس مرتبہ اوکلٹ پریکٹس کرنے والے یہ بات جانتے تھے کہ اب ہم نے اپنا تحفظ کیسے کرنا ہے۔ انہیں اندازہ تھا کہ بخت نصر کی طرح رومنز بھی ہیکل سلیمانی پر ضرور اٹیک کریں گے۔ چنانچہ اس مرتبہ انہوں نے وہ تمام کالی کتابیں اور تمام خفیہ علوم کو اکٹھا کیا اور ہیکل کے نیچے موجود غاروں اور تہہ خانوں کے اندر مختلف جگہوں کے اوپر چھپا دیا۔ اور یہ ایسی سرنگیں اور راہداریاں تھیں کہ جن کے نقشے صرف اور صرف انہی لوگوں کے پاس تھے۔ رومنز کا حملہ ہوا، بخت نصر سے کہیں گنا بڑا حملہ ہوا، اس میں کئی کہان اور جادوگر بھی مارے گئے، اور صدیوں تک یہ علوم انہی سرنگوں کے اندر ایک ڈورمنٹ حالت میں پڑے رہے، حتیٰ کہ 1000 سال بعد صلیبی جنگوں کا وقت آ گیا۔ 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ ہوئی تھی اور یروشلم کرسچین دنیا کے پاس چلا گیا تھا۔ لیکن اس پوائنٹ پر آ کر داستان میں ایک اور حیرت انگیز موڑ آتا ہے۔ پہلی صلیبی جنگ ختم ہونے کے 20 سال بعد الاقصی کمپاؤنڈ میں کھڑے ہو کر 9 صلیبی جنگجوؤں نے ایک انتہائی چھوٹا سا گروپ بنایا کہ جو اپنے آپ کو دی نائٹ ٹیمپلرز کہتے تھے۔ ٹیمپلرز اس لیے کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ ہیکل سلیمانی کو اہل کتاب دی ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں، تو اسی نسبت سے انہوں نے خود کو دی نائٹ ٹیمپلرز کہنا شروع کر دیا، یعنی ٹیمپل کے جنگجو محافظ۔ جس وقت یہ آرڈر بنا، آرڈر یعنی یہ خفیہ گروہ، اس وقت یہ لوگ اس قدر غریب تھے کہ ایک ہی گھوڑے کے اوپر 2 آدمی بیٹھا کرتے تھے، حتیٰ کہ بعد میں ان کی مہر اور مشہور علامت بھی ایک گھوڑے پر بیٹھے 2 آدمی بنی تھی۔ لیکن حیرت کی بات دیکھیں کہ آرڈر بننے کے 9 سال بعد تک ان لوگوں نے نہ تو کسی جنگ میں حصہ لیا اور نہ ہی کسی اور مہم میں، بلکہ تمام لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر انہوں نے الاقصی کمپاؤنڈ کے نیچے سرنگوں اور تہہ خانوں میں اپنا ڈیرا جما لیا۔ باہر بیٹھے لوگ یہی سمجھتے رہے کہ ٹیمپلرز وہاں نیچے عبادات کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ لوگ وہاں پر کھدائیاں کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا علم تھا کہ یہی وہ اندھیری سرنگیں ہیں، یہی وہ تاریک غاریں ہیں کہ جن میں ان سے زیادہ تاریک علوم چھپے ہوئے ہیں۔ یہ غاریں رومن حملوں کے زمانے سے بند پڑی تھیں، لیکن 9 سال کی دن رات محنت اور تلاش کے بعد انہیں ان سرنگوں سے کچھ ایسا مل گیا کہ جس نے آنے والی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت ٹیمپلرز کا سب سے بڑا سردار، کہ جسے وہ دی گرینڈ ماسٹر کہتے تھے اور جس کا نام ہیوگو پائنز تھا، وہ اپنے ساتھ یروشلم کی ان سرنگوں سے ملنے والے خزانے کو لے کر ایک مرتبہ پھر سے فرانس گیا، اور اس وقت فرانس کے سب سے طاقتور آدمی کو اس نے ایک ایسی چیز آفر کی کہ جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی، اور اس نے ٹیمپلرز کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ آج کے بعد کوئی بھی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکے گا۔ اور اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے۔ اس وقت یورپ میں ایک بہت بڑا مذہبی گروہ کام کر رہا تھا، دی آرڈر آف سسٹریشن۔
یہ بھی ایک بہت بڑا گروپ تھا کہ جس کی خانقاہیں یا موناسٹریز پورے کے پورے یورپ میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہر گاؤں، ہر شہر، ہر بڑے پہاڑ کی چوٹی پر، ہر دریا کے موڑ پر، اور اتنی زیادہ موناسٹریز ہونے کا یہ فائدہ تھا کہ دی آرڈر آف سسٹریشن کے پاس پورے یورپ کی خبریں پہنچ جایا کرتی تھیں۔ کون سا بادشاہ کس وقت کیا سازش رچا رہا ہے، یہ تمام معلومات دی آرڈر آف سسٹریشن کے پاس فوراً پہنچ جاتی تھی، اور انفارمیشن ہی طاقت کی اصل جڑ ہوتی ہے۔ چنانچہ آرڈر آف سسٹریشن کا سربراہ برنارڈ ڈی کلیروو اس وقت یورپ کا طاقتور ترین شخص مانا جاتا تھا، کیونکہ ہر شام اس کی ٹیبل پر پورے یورپ کی معلومات موجود ہوتی تھیں۔ فرانس میں بیٹھ کر بھی وہ شخص یورپ کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے تھا کہ کس جگہ اس وقت کیا چل رہا ہے۔ آج اس وقت ہمارے پاس اس کے لکھے ہوئے ایسے خطوط بھی موجود ہیں کہ جن میں وہ بادشاہوں تک کو ان کی غلطیوں کے اوپر ڈانٹ رہا ہے، اور ایسے خطوط بھی موجود ہیں کہ جن میں وہ پوپ تک کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نے کیا فیصلہ لینا ہے اور تم نے کیا رائے دینی ہے۔ امیجن دیٹ۔ پوپ کرسچن دنیا کا سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے، اور بائی دا وے یہ آج کی بات نہیں ہے بلکہ آج سے 1000 سال پہلے کی بات ہے کہ جب لوگوں کے لیے پوپ آلموسٹ مسیحا کا درجہ رکھتا تھا۔ لیکن برنارڈ کی طاقت کا آپ یہاں سے اندازہ کریں کہ 1130 میں ایک مرتبہ جب چرچ کے اندر لڑائی پڑ گئی اور دو پوپ ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، کہ جہاں دونوں کا دعویٰ یہ تھا کہ میں ہی اصل پوپ ہوں، تو اس وقت برنارڈ نے فیصلہ دیا تھا کہ کون اصل پوپ ہوگا۔ یعنی اس وقت یورپ کا طاقتور ترین شخص نہ تو کوئی بادشاہ تھا اور نہ ہی پوپ، بلکہ برنارڈ ڈی کلیروو، کہ جو حقیقی معنوں میں یورپ کا کنگ میکر ہوا کرتا تھا، اور یہی وہ شخص تھا کہ جسے ٹیمپلرز آ کر ملے تھے۔ ٹیمپلرز کا گرینڈ ماسٹر ہیوگو پائنز یروشلم سے کیا چیزیں لے کر برنارڈ کے پاس آیا؟ نہ تو وہ سونا تھا اور نہ ہی چاندی اور نہ ہی ہیرے جواہرات۔ اس لیول پر آ کر ان چیزوں کی وقت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ یہاں سے آگے دوسروں پر اپنا انفلوئنس اور طاقت رکھنے کی تمنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہی طاقت لے کر ہیوگو برنارڈ کے پاس آیا تھا۔ مورخین اور اوکلٹ ماہرین کے مطابق ہیوگو نے برنارڈ کو 3 چیزیں آفر کیں کہ جو آگے چل کر تاریخ کا سب سے کالا سودا کہلوائیں۔ نمبر 1، ان علوم کی کتابیں اور تختیاں کہ جو پچھلے ہزاروں سال سے بابل، یروشلم اور مصر میں پریکٹس ہو رہے تھے، ایسے علوم کہ جن سے برنارڈ پوشیدہ طاقتوں اور لامحدود وسائل کو اپنے قابو میں کر سکتا تھا۔ دوسری چیز الکیمیکل آرکائیوز، یروشلم کے نیچے سے ملنے والے وہ علوم کہ جن کے ذریعے اپنے دور کی ٹیکنالوجی اور آرکیٹیکچر کو درجنوں یا ایون کے سینکڑوں سال آگے جمپ کروایا جا سکتا تھا۔ ایسے نقشے کہ جو عام آدمی کی پہنچ سے بہت باہر کے تھے۔ لیکن تیسری چیز، ہیوگو پائنز کو یروشلم کے تہہ خانوں میں سب سے زیادہ خطرناک جو چیز ملی تھی، وہ کوئی کتاب یا پھر کوئی خفیہ نقشہ نہیں، بلکہ ایک فہرست تھی کہ جسے آج ہم دی بلڈ لائنز رجسٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک ریکارڈ تھا کہ جو بتاتا تھا کہ کون سے خاندان، کون سے حکمران اور کون سی طاقتور شخصیات دراصل کس نسل سے تعلق رکھتی ہیں۔ آج میرے اور آپ کے لیے یہ بات شاید اتنی اہم نہ ہو، لیکن 12ویں صدی میں یہ سوال یورپ کے شاہی خاندانوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال ہوا کرتا تھا۔ دی بلڈ لائنز رجسٹر سے برنارڈ کو پتہ چل سکتا تھا کہ خاندانی لحاظ سے یورپ کے بہت سے حکمران کمزور ہیں اور ان کی اصلیت کچھ اور ہے۔ ذرا تصور کریں کہ برنارڈ کسی بادشاہ کے ساتھ ایک میٹنگ کرتا ہے۔ اس میٹنگ میں نہ تو کوئی غصہ ہے اور نہ ہی زبردستی، بس برنارڈ بادشاہ کو اتنا کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت یہ کتنی مستحکم ہے، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ میرے پاس آپ کی اصل بلڈ لائن آ گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد اس سلطنت کے غلام ہوا کرتے تھے، کہ جنہوں نے اس وقت کے اصل بادشاہ کو زہر دے کر اس سے ملک کی باغ ڈور چھین لی تھی، اور میرے پاس اس بات کا ثبوت آ گیا ہے۔ برنارڈ کے پاس بلڈ لائنز رجسٹر ہونے کا یہ مطلب تھا کہ وہ کسی بھی بادشاہ کے تخت کو ہلا سکتا تھا، اسے اپنی انگلیوں کے اوپر نچا سکتا تھا۔ یہ وہ دور تھا کہ جب عوام اور اشرافیہ اپنے بادشاہ کو زمین پر خدا کا نمائندہ مانتی تھی، اور اگر کسی بادشاہ کے اتنے بڑے بڑے راز عوام کے سامنے آ جاتے تو اس بادشاہ کی حیثیت اسی وقت ختم ہو جاتی تھی۔ چنانچہ اپنی حکومت اور عزت کو بچانے کے لیے بادشاہ وہی کرنے پر مجبور ہو جاتا
کہ جو برنارڈ کی خواہش ہوتی تھی۔ چنانچہ دی بلڈ لائنز رجسٹر کو برنارڈ نے کسی تلوار کی طرح استعمال کیا، صدیوں پرانی ایک دستاویز کی جس کے سامنے ہر بادشاہ کی زبان گنگ ہو جاتی تھی۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جس سے آپ کو اس لسٹ کی طاقت کا صحیح اندازہ ہوگا۔ کرسچین تاریخ میں سب سے بدنام اور نفرت انگیز کردار جیوڈاس اسکیریٹ کا مانا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جیوڈاس ہی وہ شخص تھا کہ جس نے چاندی کے صرف 30 سکوں کے عوض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ غداری کی تھی اور رومنز کو آپ کی لوکیشن کا بتا دیا تھا۔ ان کی تاریخ کے مطابق اس بات کے بعد صدیوں تک یورپ میں یہ توہم پرستی عام رہی کہ جیوڈاس کی نسل اب قیامت تک کے لیے ملعون ہو چکی ہے۔ جس خاندان کا تعلق کہیں سے بھی جیوڈاس کے ساتھ نکل آتا، اسی دن وہ خاندان سوشل بائیکاٹ کا شکار ہو جاتا۔ لوگ شہروں سے نکال کر انہیں فرانس اور اسپین کے بارڈرز پر بھیج دیا کرتے تھے کہ جہاں وہ لوگ پھر موت اور بیماری کے درمیان ایک قسم پرسی کی زندگی گزارتے تھے۔ ایسے لوگوں کو کیگرز کہتے تھے اور مقامی لوگ ان سے اس قدر نفرت رکھتے تھے کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا انتہائی سختی کے ساتھ منع تھا، شادی تو بہت ہی دور کی بات ہے۔ اور یہ نفرت اس قدر شدید تھی کہ یورپین داستانوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ جیوڈاس کے سر پر سرخ بال تھے۔ چنانچہ صدیوں تک یورپ میں ریڈ ہیڈز کو منحوس یا پھر جیوڈاس کی اولاد جیسے طعنے دیے جاتے تھے۔ اور اب آپ امیجن کریں کہ اگر برنارڈ کسی بادشاہ کے سامنے وہ لسٹ رکھے کہ بادشاہ سلامت، آپ کا تعلق تو جیوڈاس کے خاندان سے نکل رہا ہے، تو اس وقت اس بادشاہ کی کیا فیلنگز ہوں گی؟ اسے اپنی آنکھوں کے سامنے یہ منظر دکھائی دے گا کہ آج میں اور میرے بچے محل میں ہیں، لیکن کل اگر برنارڈ نے یہ راز فاش کر دیا تو گھسیٹ کر عوام محل سے نکالے گی اور سڑکوں کے اوپر رونتتی ہوئی کیگرز کی بستیوں میں پھینک آئے گی۔ چنانچہ ہوا کیا؟ بادشاہ برنارڈ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ دوسری صلیبی جنگ تو شاید ہوتی بھی نہ، یہ صرف برنارڈ کی خواہش تھی کہ دوسری کروسیڈ کا آغاز ہو۔ تو امیجن کریں کہ بادشاہوں کے اوپر اس انفلوئنس کو حاصل کرنے کے لیے برنارڈ نے ٹیمپلرز کو ان علوم کی منہ مانگی قیمت دی ہوگی۔ آپ یقین کریں کہ اپنے نوٹس بناتے وقت یہ سب کچھ پڑھتے ہوئے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ کیسے کیسے واقعات گزرے اس دنیا میں۔ بہرحال ٹیمپلرز نے برنارڈ سے صرف ایک چیز مانگی کہ یورپ کے ہر قانون سے ہمیں بالا تر کر دو۔ آج کے بعد ہم پر کوئی قانون لاگو نہیں ہوگا، ہم کہیں بھی کبھی بھی کسی کے بھی ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کوئی قانون ہمیں پوچھ نہیں سکتا۔ یہ ایک ایسی ڈیمانڈ تھی کہ جو اس وقت کے بادشاہوں نے بھی کبھی نہیں کی تھی، لیکن برنارڈ نے انہیں یہ طاقت بھی دلوا دی کہ جس کے بعد ٹیمپلرز ورچولی ایک انٹچیبل فورس بن گئے۔ انہیں لائسنس رول مل گیا۔ برنارڈ نے پوپ کو کہہ کر حکم نامے جاری کروا دیے کہ ٹیمپلرز کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ان کا ہر ایکشن مقدس ہوگا۔ میں انہیں مجاز بناتا ہوں کہ یورپ میں وہ جب چاہیں جہاں چاہیں جس قلعے میں چاہیں جس دربار میں چاہیں بلا رکاوٹ جا سکتے ہیں اور کوئی بادشاہ انہیں روک نہیں سکتا۔ اس قانون کے بعد ٹیمپلرز کے پاس ورچولی انلیمیٹڈ طاقت آ گئی تھی، لیکن اس کے علاوہ انہوں نے جو چیز ایجاد کی وہ اس زمانے کے بینکنگ سسٹم کی اولین شکل تھی۔ دیکھیں، یورپ اور یروشلم کے درمیان ہزاروں کلومیٹرز کا فاصلہ ہے، تو جو کرسچین زائرین یورپ جایا کرتے تھے ان کے راستے میں جنگل، صحرا، سمندر اور بیابان سبھی آتے تھے۔ راستے میں ڈاکوؤں کا خوف بھی ہوتا تھا۔ چنانچہ ٹیمپلرز انہیں کہتے کہ آپ اپنی دولت اور سونا ساتھ لے کر نہ جائیں، کہیں یہ راستے میں چوری نہ ہو جائے، بلکہ آپ یوں کریں کہ سونے کو ہمارے پیرس والے آفس میں جمع کروا کر ہم سے یہ رسید لے لیں، اور جب آپ یروشلم پہنچ جائیں گے تو یہی رسید دکھا کر آپ اتنا ہی سونا وہاں سے لے لیجئے گا۔ بظاہر یوں لگتا تھا کہ جیسے عوام کا سارا دکھ بیچارے ٹیمپلرز نے اپنے دل پر لے لیا، لیکن حقیقت یہ تھی کہ اس طرح ٹیمپلرز کے پاس پورے یورپ کا ڈیٹا بیس آ گیا۔ انہیں اندازہ ہو گیا کہ کس کے پاس کتنا سونا ہے، کون کتنے سرمایہ والا ہے۔ البتہ یہاں پر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ ان سب باتوں کا یروشلم سے ملنے والے علوم کے ساتھ کیا تعلق؟ تو تعلق ہے۔ دیکھیے، خفیہ علوم کی پریکٹس کے لیے بہت زیادہ سرمایہ، خاص قسم کے مٹیریلز، اور سب سے بڑی بات کہ الگ تھلگ سیکلوڈڈ مقامات چاہیے ہوتے ہیں۔
کہ جہاں کوئی عام انسان داخل ہو کر ڈسٹرب نہ کرے، اور ٹیمپلرز کے اس بزنس نے انہیں یہ تینوں چیزیں فراہم کر دیں۔ ایک لامتناہی فنڈنگ کہ جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں تھا، اور نہ ہی کوئی آڈٹ تھا، کیونکہ ٹیمپلرز پر تو کوئی قانون لاگو ہی نہیں ہوتا تھا۔ چنانچہ اس پیسے سے انہوں نے نہ صرف یورپ بلکہ اس کے ارد گرد 1000 سے زیادہ قلعے خرید لیے کہ جن کے اندر اور نیچے پوری سرنگیں بنی ہوئی تھیں، اور انہی سرنگوں کے اندر وہ اپنی رسومات کیا کرتے تھے۔ پورے یورپ میں پھیلے اپنے بینکنگ نیٹ ورک نے انہیں اس قدر پیسہ دے دیا تھا کہ کبھی بھی کہیں بھی اور کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ان کے پاس ہر وقت پیسہ ہوتا تھا، اور اس پیسے کے ساتھ انہوں نے وہ علوم خود بھی پریکٹس کرنا شروع کر دیے۔ وہ کون سے علوم پریکٹس کر رہے تھے؟ سب سے پہلا علم الکیمیکل ٹرانسمیوٹیشن، یعنی وہ علوم کہ جن کے ذریعے جسم سے تمام بیماریاں ختم کر دینے کی کوشش کی جا رہی ہو، یعنی نہ بیماری ہو اور نہ ہی بڑھاپا آئے۔ حیات نو، آب حیات کی جیسی نوعیت کے تجربات ان کے قلعوں میں بنی لیبارٹریز کے اندر جسم کو ری کرنے جیسے تجربات کیے جاتے تھے۔ ایسی دوائیاں اور ایلیکسرز بنائے جاتے تھے کہ جو ان کے بڑھاپے کو ٹال سکیں، ان کی جسمانی طاقت میں بے پناہ اضافہ کر سکیں۔ وہ ادویات کہ جو انہیں جنگوں میں جتوا سکیں۔ ان کے کام کی چیزوں میں صرف جھاڑ پھونک والے منتری نہیں تھے، بلکہ کچھ ایسے سحر ہوتے تھے کہ جنہیں ہم ٹیکنیکل میجک کہہ سکتے ہیں۔ مثلاً بیبلون سے اوریجنیٹ ہونے والی قدیم علامات۔ ان کتابوں میں ٹیمپلرز ایسے نشانات اور علامات ڈھونڈتے کہ جنہیں وہ اپنے قلعوں کی دیواروں، ہتھیاروں اور یونیفارمز کے اوپر بنا سکیں۔ مثلاً زہرہ کا 8 کونوں والا ستارہ کہ جسے دیکھتے ہی ان کے دشمنوں پر ایک خاص طرح کا رعب طاری ہو جاتا تھا کہ ہمارے سامنے اب کوئی عام لڑاکا نہیں۔ مثال کے طور پر 1177 کی دا بیرل آف مونٹس گراڈ، سامنے 26,000 کی فوج تھی، جبکہ کرسچین فوج پوری 550 بھی نہیں تھی، اور اس وقت صرف 80 ٹیمپلرز آ کر کرسچین فوج کے ساتھ کھڑے ہوئے، اور مل کر انہوں نے 26,000 کی فوج کو ہرا دیا۔ ٹیمپلرز کی اس علامتی یونیفارم کا نظر آ جانا ہی دشمن کے اوپر ایک نفسیاتی ایفیکٹ ڈال دیتا تھا، لہٰذا علامات اور نشانات ان کے لیے بہت کام کے تھے۔ پھر انہوں نے ایسے علوم بھی سیکھے کہ جن سے وہ ان نباتات اور کیمیکلز کے متعلق جان سکیں کہ جن کے پینے والے یا تو بہت بہادر ہو جاتے ہیں، یا پھر وہ ایک ایسے ٹرانس میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں جا کر وہ اپنا سارا سچ اگل دیں۔ اپنے جنگجوؤں کے لیے ٹیمپلرز ایسی ادویات بناتے تھے کہ جن سے انہیں درد نام کی کوئی چیز محسوس ہی نہیں ہوتی تھی، اور اپنے دشمنوں کے لیے انہوں نے ایسی ادویات بنائی کہ جو مکمل طور پر انہیں پاگل کر دیتی تھیں۔ اور اس سب کے علاوہ وہ قدیم نقشے کہ جس سے اس وقت کا انسان مکمل طور پر لا علم تھا۔ اس کی ایک مثال اسکاٹ لینڈ میں بنا ایک انتہائی قدیم چرچ ہے، دی روزلن چیپل۔ یہ چرچ آج بھی قائم ہے، اور اسے دی نائٹ ٹیمپلرز نے بنوایا تھا۔ اب بظاہر یہ چرچ کسی بھی دوسرے چرچ کی طرح ایک عام سا چرچ لگتا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس چرچ کی دیواروں پر مکئی کی تصویر بنی ہوئی ہے، حالانکہ اس وقت یورپ میں مکئی کو کوئی جانتا تک نہیں تھا۔ یہ بات ایک تاریخی حقیقت ہے کہ اس وقت مکئی صرف اور صرف امریکاز میں ملتی تھی، اور امریکاز تو اس وقت دریافت ہی نہیں ہوئے تھے، لیکن امریکاز میں ملنے والی چیزوں سے ٹیمپلرز صدیوں پہلے واقف ہو چکے تھے۔ کیسے؟ کیونکہ انہیں یروشلم کے نیچے سے ایسے نقشے اور معلومات ملے تھے کہ جو سالوں آگے کا علم دے رہی تھیں۔ روزلن چیپل کی دیواروں پر مکئی اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ ٹیمپلرز کے پاس موجود معلومات اس وقت کی باقی دنیا کے لیے مکمل راز تھے۔ بائی دی وے یہاں ایک اور بات کلیریفائی کر دوں کہ ایسا نہیں ہے کہ ٹیمپلرز میں شامل ہر شخص کے پاس کائنات کے رازوں کی چابی آ گئی تھی، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کے عام جنگجو لڑاکے تو محض بہادر نائٹس ہوا کرتے تھے کہ جو جنگ اور مذہب کے نام پر لڑ رہے تھے۔ ان کا کام صرف اتنا تھا کہ قلعوں کی حفاظت کرنی ہے، بینکنگ کے لین دین کی نگرانی کرنی ہے، اور کروسیڈز کے اندر حصہ لینا ہے۔ ان کے لیے ٹیمپلرز ہونے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم یروشلم کے محافظ ہیں، بس۔ جبکہ ان علوم کے اصل راز تو ٹیمپلرز کے اندرونی سرکلز تک تھے، مثلاً دی گرینڈ ماسٹرز، ان کے قریبی ساتھیوں اور آرڈرز کے دوسرے سینئر ممبرز وغیرہ۔ یہی وہ مٹھی بھر لوگ تھے کہ جن کے پاس کیمیا گری اور اوکلٹ پریکٹس کے اصل راز تھے، وہ کتابیں تھیں۔
ٹیمپلرز کا ایک اصول تھا انتہائی سخت رازداری کا۔ ہر نائٹ کو صرف اتنا ہی علم دیا جاتا تھا کہ جتنا اس کے لیے ضروری ہوتا تھا۔ مثلاً اگر کسی نائٹ کو کوئی علامت بنانے کا کہا جائے تو اسے تو شاید اس بات کا علم بھی نہ ہو کہ اس علامت کے ذریعے کسی شیطانی قوت کو ایووک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی لیے بعد میں جب ٹیمپلرز کی گرفتاریاں ہوئیں تو بہت سے عام نائٹس نے بڑی سچائی کے ساتھ یہ بیانات دیے تھے کہ ہم نے تو کبھی زندگی میں بیفومیٹ یا پھر زہرا کے نام نہیں سنے۔ بہرحال 200 سال تک ٹیمپلرز انہی خفیہ علوم کے ذریعے یورپ کے اوپر راج کرتے رہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ٹیمپلرز کے سامنے جو بادشاہ گھٹنے ٹیکا کرتے تھے انہی بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا فرانس کا کنگ فلپ دی فورتھ۔ فلپ بری طرح سے ٹیمپلرز کا مقروض ہو چکا تھا۔ اس کی ورچولی ہر چیز ٹیمپلرز کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس صرف 2 ہی راستے بچے تھے کہ یا تو حکومت ٹیمپلرز کو دے دے یا پھر ان کا صفایا کر دے، اور اس نے چنا دوسرا راستہ۔ آپ مزے کی بات دیکھیں کہ جو قانون ٹیمپلرز نے اپنے حق میں لکھوایا تھا کہ کوئی قانون ہمیں چھو بھی نہیں سکتا، یہی قانون ان کے اپنے گلے پڑ گیا۔ یورپ کے لوگوں میں آلریڈی کافی نفرت پھیل چکی تھی کہ بھئی یہ کیسا انصاف ہے، اور عوام کی اسی نفرت کو فلپ نے اپنا ہتھیار بنا لیا۔ ٹیمپلرز کے شیطانی اور کالے علوم کی افواہیں ویسے ہی ایک طویل عرصے سے گردش کر رہی تھیں، لیکن ان افواہوں کو فلپ نے ایک ثبوت بنا کر پیش کر دیا۔ لوگوں کو یقین دلا دیا کہ ٹیمپلرز کرسچینٹی کے لبادے میں چھپے انسانیت اور مذہب کے دشمن ہیں، اور ان کا علامتی نشان یعنی ایک گھوڑے پر بیٹھے 2 آدمی ان کی غربت کی نہیں بلکہ ان کی ہم جنس پرستی کی علامت ہے۔ اور جو ہی عوام کو ٹیمپلرز کے شیطان کے پجاری ہونے کا یقین ہوا، اسی دن سے ٹیمپلرز کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا۔ ان کی جائیدادیں ضبط ہو گئیں اور ایک ایک کر کے تمام ٹیمپلرز گرفتار ہونے لگے، یہاں تک کہ آخر میں ان کا گرینڈ ماسٹر جیک ڈی مولے بھی گرفتار ہو گیا۔ اب یہاں پر ایک بڑی مزے کی بات پتہ چلتی ہے۔ جس رات کنگ فلپ کے سپاہی ٹیمپلر قلعوں کے دروازوں کو توڑ رہے تھے، اس رات ایک عجیب حقیقت سامنے آئی کہ ان کے سب سے بڑے اور سب سے محفوظ قلعے یعنی کہ دی گرینڈ ٹیمپل آف پیرس کے اندر سے تمام بڑے بڑے ٹیمپلرز اور ان کا ٹن و وزنی خزانہ تمام کالی کتابوں سمیت غائب ہو چکے تھے۔ اور وہ کیسے؟ دیکھیے، اس پوائنٹ پر آ کر ٹیمپلرز جان چکے تھے کہ کنگ فلپ کا غصہ اب ان کی جان لے کر رہے گا۔ چنانچہ گرینڈ ٹیمپل کی ساری دولت اور یروشلم والے علوم کی بچی کچھ کتابیں لے کر ان کے اہم ترین لوگ پہلے ہی روپوش ہو گئے۔ انہوں نے اپنے روپ بدل لیے، اپنی شناخت بدل لی اور مختلف ناموں کے ساتھ وہ پورے یورپ میں پھیل گئے۔ بعد میں کچھ لوگ فری میسنز کے نام سے ایک نئی شکل میں ڈھل گئے، اور کچھ لوگ روزی کریشنز بن گئے جن کا کوئیڈ ہی یہ تھا کہ ہم وہ ہیں کہ جنہوں نے صدیوں تک مصر، بابل اور یروشلم کے علوم کی حفاظت کی ہے۔ بائی دا وے، شاید آپ ایک بات سوچ رہے ہوں کہ اگر بڑے بڑے ٹیمپلرز اتنی آسانی سے غائب ہو گئے تھے تو ان کا گرینڈ ماسٹر جیک ڈی مولے کیسے پکڑا گیا؟ تو اس کا جواب ہے قربانی۔ ٹیمپلرز یہ بات جانتے تھے کہ اس وقت فلپ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہے، اور اس وقت اسے صرف گرفتاریاں نہیں بلکہ عوام کو دکھانے کے لیے ایک بڑا پاور شو چاہیے۔ اس وقت اگر جیک ڈی مولے بھی غائب ہو جاتا تو ٹیمپلرز کی تلاش میں فلپ نے پورے یورپ کے اندر ایک خون خوار مین ہنٹ کا آغاز کر دینا تھا۔ چنانچہ جیک ڈی مولے نے اپنی گرفتاری دے کر فلپ کو ایک طرح سے یقین دلوا دیا کہ تم یہ جنگ جیت چکے ہو، ٹیمپلرز تمہارے سامنے ہار چکے ہیں، اور اس طرح خود کی قربانی دے کر اس نے ان کالی کتابوں اور خفیہ دستاویزات کو فرار ہونے کا موقع دے دیا تاکہ اس کی لیگیسی ایک نئے نام کے ساتھ ری سرفیس ہو۔ اس ویڈیو کی تیاری کے لیے میں نے ٹیمپلرز کے متعلق کتابوں، اس وقت کے نقشوں اور اس ٹائم کی تجارتی گزرگاہوں کو پڑھا تھا تاکہ اندازہ کر سکوں کہ روپوش ہونے کے بعد ٹیمپلرز کہاں کہاں گئے ہوں گے، اور ان میں سے ایک راستہ کہ جو انہوں نے چنا وہ تھا یہاں پاکستان اور ہندوستان کی طرف آنے والا سلک روٹ۔ ٹیمپلرز کا ایک بڑا حصہ ان راستوں پر نکلا کہ جو مسالوں کی تجارت کے لیے استعمال ہوتے تھے، یورپ اور یروشلم سے ہوتے ہوئے سیدھا اس وقت کے پاکستان، انڈیا اور سری لنکا آتے تھے۔ اور جب میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں آ کر وہ کس روپ میں ڈھل گئے تو وہ جان کر آپ یقیناً حیران ہوں گے۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور عجیب بات کہ جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرنا چاہوں گا وہ ہے ٹیمپلرز کے آخری گرینڈ ماسٹر جیک ڈی مولے کے متعلق۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 40,000 سالوں کے علم سیریز کے اندر
میں نے آپ کو جیک ڈی مولے کی گرفتاری والا پورا واقعہ سنایا تھا، لیکن اس واقعے کی سب سے عجیب بات جیک ڈی مولے کی وہ بددعا کہہ لیں، اس کا کرس کہہ لیں، لیکن جب گرفتاری کے 7 سال بعد زندہ جلانے کے لیے جیک ڈی مولے کو آگ کے اوپر کھڑا کیا گیا تو اس وقت اس نے اپنے آخری الفاظ کہے تھے کہ جو تاریخ میں ایک انتہائی طاقتور بددعا کہلوائے۔ یہ الفاظ اور یہ واقعہ 14ویں صدی کے اٹالین مصنف ماریو سانوٹو کی کتاب لیبر سیکریٹورم فیڈیلیم کروشیس اور اس واقعے کا آنکھوں دیکھا حال لکھنے والے مصنف جوفری ڈی پیری نے اپنے کرونیکلز میں لکھا ہے کہ جلتے ہوئے جیک ڈی مولے چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ تم دونوں، بادشاہ فلپ اور تمہارا پوپ کلیمنٹ، ٹھیک 1 سال اور 1 مہینے کے بعد تم دونوں کو میرے پاس جواب دہی کے لیے آنا ہوگا۔ اور اس مقام پر تاریخ ایک تھرلر کا موڑ لے دیتی ہے۔ اسے بددعا کہہ لیں یا کرس کہہ لیں یا پھر لعنت کہہ لیں، اس کے ٹھیک 1 ماہ بعد پوپ کلیمنٹ پیٹ کی بیماری سے مر گیا اور ٹھیک 1 سال بعد کنگ فلپ شکار کھیلتے ہوئے کسی زہریلے پودے کے ساتھ لگنے سے مر گیا۔ 1 سال اور 1 ماہ۔ کچھ مورخین کا ماننا ہے کہ یہ جیک ڈی مولے کی اپنے علوم کے ذریعے ایک انتہائی طاقتور بددعا تھی، لیکن میرا ماننا ہے کہ یہ جیک ڈی مولے کی کوئی جادوئی بددعا نہیں، بلکہ مرتے ہوئے اس کا ٹیمپلرز کے نام، ان کے خفیہ نیٹ ورک کو ایک آخری پیغام تھا۔ جیک ڈی مولے جانتا تھا کہ میرے جانشین اس وقت سیکرٹ سوسائٹیز بن کر پورے یورپ کے اندر پھیل چکے ہیں، اور اس کا چیخ چیخ کر یہ کہنا ایک طرح سے ان جانشینوں کو ایک آخری حکم تھا کہ میں تم لوگوں کو کنگ فلپ اور پوپ کلیمنٹ کا بلیک وارنٹ جاری کرتا ہوں کہ 1 سال اور 1 ماہ سے زیادہ انہیں زندہ نہیں چھوڑنا۔ بعض اوقات حقیقت کسی بھی تھرلر سے زیادہ ہولناک ہوتی ہے، لیکن اس پوائنٹ سے آگے اب ہم یہ جانیں گے کہ ٹیمپلرز کے وہ جانشین ان قدیم علوم کو لے کر دنیا میں کہاں کہاں گئے تھے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو یہاں ہمارے بر صغیر میں بھی آئے تھے۔ لیکن آج کی قسط بس اب یہی تک، اور اب آپ 2 کام انشاءاللہ ضرور کیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کو پلیز لائک کر دیجئے گا تاکہ یہ دلچسپ اور حیرت انگیز معلومات ہماری یوٹیوب فیملی کے باقی ممبرز تک بھی پہنچ جائیں، اور دوسرا یہ کہ نیچے کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، میرے ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ ان علمی اور تاریخی ویڈیوز کو اسی طرح جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں میری طرف سے آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔